السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے عیدی فاؤنڈیشن کے ایک ممبر سے پوچھا تھا، آپ روزانہ لاشیں وصول کرتے ہیں جس میں مختلف لوگ مختلف حادثات کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کیا آپ کو کبھی کسی کی لاش دیکھ کر لگا ہے کہ یہ شخص قدرت کے انتقام کا شکار ہوا ہے؟ میری بات سن کر سامنے بیٹھی معزز شخصیت کچھ اور سنجیدہ ہو کر بولی، بہت بار ایسا ہوا ہے۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہمیں کال موصول ہوئی، دو ماں بیٹیوں نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم لوگ فوراً موقع پر پہنچے، قانونی کارروائی کے بعد لاشیں تحویل میں لے کر ان کو غسل دیا، کفن دفن کا انتظام کیا اور محلے والوں کی مدد سے جنازے کے بعد ان کی تدفین کر دی۔ بعد میں ان کی موت کی وجہ معلوم ہوئی کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہی اس دنیا میں رہ گئی تھیں۔ ان کے گھر کے کفیل بیٹا اور شوہر کراچی کے ایک سیاسی جماعت کو بھتہ نہ دینے کے جرم میں عبرتناک موت مر چکے تھے۔ جب کسی مرد کا سہارا نہ بچا، دونوں ماں بیٹیوں نے خود رزق کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگیں۔ یوں ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی، کبھی گھر کا کرایہ ادا ہو جاتا اور کبھی ان کی کمائی سے مہینے کا راشن آ جاتا۔ وہ جیسے تیسے مالک کی رضا میں راضی ہو کر زندگی گزارنے لگی تھیں۔ پھر اچانک سے ایک نئی آزمائش آ پہنچی۔ ماں کو کرنٹ لگا، جس کے جھٹکے سے وہ دور جا گری۔ اس کے سر میں دماغ کے قریب موجود ہڈی کو چوٹ پہنچی اور ساتھ ہی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اب بیچاری لڑکی جن گھروں میں کام کرتی تھی، ان گھروں سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرض پکڑا اور اپنی والدہ کا علاج کروانے لگ گئی۔ ٹانگ کا آپریشن کروا کے اس میں راڈ ڈال دیے گئے تھے، جبکہ دماغ کے قریب کریک ہو جانے والی ہڈی کا آپریشن بہت مہنگا تھا۔ آپریشن کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، چونکہ لڑکی کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کا آپریشن کروا سکے۔ لہٰذا وقتی طور پر سکون آور دوائیوں اور انجیکشن کے ذریعے اس نے اپنی والدہ کی تکلیف کو کم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کی والدہ کی ٹانگ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ والدہ کی ٹانگ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس نے سود پر 2 لاکھ روپے لیے اور والدہ کے سر کا آپریشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ والدہ کو موبائل 2 لاکھ روپے نقد ہسپتال لے جانے کے لیے نکلی تو 3 ڈاکوؤں نے اسے لوٹنے کی کوشش کی۔ اس نے شدید مذمت کی تو اس لڑکی کو ماں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی لوٹی پوٹی حالت میں گھر پہنچی اور اپنی ماں کو بتائے بغیر خودکشی کر لی۔ جب ماں کو بیٹی کی موت کی خبر ملی تو اس کے جینے کا مقصد ختم ہو گیا، کیونکہ روشنیوں کے اس شہر نے اس سے اس کا بیٹا اور شوہر پہلے ہی چھین لیے۔ آج بیٹی بھی عزت کے ساتھ جان گنوا بیٹھی تھی، لہٰذا وہ عورت بھی خودکشی کر گئی۔ مجھے ان ڈاکوؤں کے ظلم کے انجام سے خوف آیا۔ میں نے ان کو پھر بھی انجام تک پہنچانے کا سوچا اور جس جگہ واردات ہوئی وہاں موجود قریبی گھر کے کیمرے سے ڈاکوؤں کی CCTV فوٹیج لی اور اپنے ایک پولیس والے دوست کے ذریعے ان کی تلاش شروع کر دی تھی، مگر ہمیں دوسرے ہی دن وہ دوبارہ 3 لاشیں اٹھانے کی کال آ گئی۔ 3 لوگ جو بقول پولیس کے نشے دھت موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور سامنے سے آتی ٹرک سے ٹکرا گئے۔ ٹرک نے سینے سے نیچے گدھڑ کچل کر رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس شراب کی 2 بوتلیں ٹوٹی ہوئی پڑی تھیں اور جیب سے 1,92,000 روپے نقد رقم ملی تھی۔ جب میں پولیس سے لاشیں تحویل میں لینے کے لیے پہنچا تو میں حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ تینوں لوگ وہی ڈاکو تھے جنہوں نے گزرے ہوئے کل میں ایک یتیم لڑکی کو بے آبرو کر کے اس سے 2 لاکھ روپے چھین لیے تھے، اور یہ وہ 2 لاکھ روپے ان کے کسی کام بھی نہ آئے تھے۔ میں نے ان لاشوں کو غسل دینے کے بعد کفن دفن کا انتظام کر کے ان کا جنازہ کروایا، اور ان کے جنازے میں بھی میرے دل سے دعا اس خودکشی کر جانے والی لڑکی کے لیے نکلتی رہی تھی۔ ان تینوں کی موت اور حالت دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ خدا کو بھولے ہوئے تھے اور اب ان کی لگان کھینچ کر قدرت نے ان سے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ اب ایک نظر یہ واقعہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے۔ شام کے وقت کراچی کے سول ہسپتال سے ایک ایمبولنس سندھ کے شہر سانگڑ کے لیے روانہ ہوئی۔ ایمبولنس میں ایک جوان لڑکی کی میت موجود تھی، جو کچھ دیر قبل ہی TB جیسے موذی مرض کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی تھی۔ میت کے ہمراہ لڑکی کی والدہ اور دیگر احباب موجود تھے، جبکہ اس ایمبولنس کو
ایک باریش شخص چلا رہا تھا۔ ایمبولینس میں سوگ کا ماحول تھا، جبکہ میت اور لواحقین کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان نرس بھی ایمبولینس میں موجود تھی۔ فوت ہونے والی لڑکی کی بوڑھی والدہ میت کے ہمراہ سراپا غم بنی بیٹھی ہوئی تھیں۔ کراچی شہر سے نکل کر یہ ایمبولینس اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ شہر کے بعد شہر اور گاؤں کے بعد گاؤں گزر رہا تھا۔ جیسے ہی ایمبولینس سانگڑ شہر کی حدود میں ایک سنسان راستے پہ پہنچی تو چند افراد نے ایمبولینس کو رکنے کا اشارہ کر دیا۔ ایمبولینس کو روکنے والے یہ دراز قد افراد گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے سفید پگڑیاں سروں پر باندھ رکھی تھیں۔ یہ ڈاکو تھے جن کا ارادہ اس ایمبولینس میں سوار لوگوں کو لوٹنے کا تھا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ کچھ دیر ہونے والی بات چیت کے بعد ہلاک ہونے والی لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولینس سے اتری اور انہوں نے سندھی زبان میں ڈاکوؤں کو بتایا کہ ان کی جوان لڑکی ٹی بی کے باعث وفات پا گئی ہے اور گاڑی میں اس کی میت ہے۔ خاتون نے ڈاکوؤں کو یہ بھی بتایا کہ اس ایمبولینس کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ عبدالستار ایدھی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو گھوڑے سے اتر آئے، ایمبولینس کے ڈرائیور کو بغور اوپر سے نیچے تک اس انداز میں دیکھا جیسے وہ اس بزرگ خاتون کے قول کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہوں۔ ایدھی صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو بولا، ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے ماں باپ لینے نہیں آئیں گے، ہمیں یقین ہے تم لینے آؤ گے اور ہماری قبر پر مٹی بھی ڈالو گے۔ یہ کہہ کر ڈاکو نے ایدھی صاحب کا ہاتھ چوما اور اپنی جیب سے ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے 100 روپے چندہ دیا اور ایمبولینس کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بی بی عبدالستار ایدھی کی اہلیہ بلقیس ایدھی نے سنایا ہے۔ وہ اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں کیونکہ اس ایمبولینس میں موجود نرس کوئی اور نہیں بلکہ خود بلقیس ایدھی تھیں۔ بلقیس بتاتی ہے کہ وہ وقت تھا جب فلاحی کاموں کے حوالے سے عبدالستار ایدھی کی خدمات کا چرچا شہروں، دیہاتوں اور یہاں تک کہ جنگلوں میں موجود ڈاکوؤں تک پھیل چکا تھا، اور لوگ نہ صرف انہیں ان کے نام سے جانتے تھے بلکہ ان کی عزت و تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ اب کچھ باتیں ایدھی صاحب کے حوالے سے ہو جائیں۔ نوجوان عبدالستار کراچی میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک دن وہ کپڑا خریدنے مارکیٹ گیا۔ وہاں کسی نے ایک شخص کو چاقو مار دیا۔ زخمی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لوگ زخمی کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتے رہے۔ وہ شخص تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نوجوان عبدالستار کے دل میں داغ پڑ گیا۔ سوچا معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں، دوسروں کے مارنے والے، مرنے والے کا تماشا دیکھنے والے اور زخمیوں کی مدد کرنے والے۔ نوجوان عبدالستار نے فیصلہ کیا کہ وہ مدد کرنے والوں میں شامل ہوگا اور پھر کپڑے کا کاروبار چھوڑ کر ایک ایمبولینس خریدی اور اس پر اپنا نام لکھا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا اور کراچی شہر میں زخمیوں اور بیماروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ اپنے ادارے کے ڈرائیور بھی تھے، آفس بوائے بھی، ٹیلی فون آپریٹر بھی، سویپر بھی اور مالک بھی۔ وہ ٹیلی فون سرہانے رکھ کر سوتے، فون کی گھنٹی بجتی، یہ ایڈریس لکھتے اور ایمبولینس لے کر چل پڑتے، زخمیوں اور مریضوں کو ہسپتال تک پہنچاتے، سلام کرتے اور واپس آ جاتے۔ عبدالستار نے سینٹر کے سامنے لوہے کا غلہ رکھ دیا تھا۔ لوگ گزرتے وقت اپنی فالتو ریز گری اس میں ڈالتے تھے۔ یہ سینکڑوں سکے اور چند نوٹ اس ادارے کا کل اثاثہ تھے۔ یہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے، وہاں مسجد کی دہلیز پہ کوئی نوزائیدہ بچہ چھوڑ گیا تھا۔ ایک شخص نے اس بچے کو ناجائز قرار دے کر لوگوں سے قتل کرنے کا کہا۔ لوگ جیسے ہی مارنے کے لیے آئے تو عبدالستار ایدھی صاحب پتھر اٹھا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور ان سے بچہ لے لیا، بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ بینک میں ایک بہت بڑا افیسر ہے۔ یہ ناشیں اٹھانے میں بھی جاتے تھے۔ پتہ چلا گندے نالے میں ناش پڑی ہے۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا لواحقین بھی نالے میں اتر کر ناش نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ عبدالستار ایدھی نالے میں اتر گیا، ناش نکالی، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر ناش دفن کر دی۔ بازاروں میں نکلے تو بے بس بوڑھے دیکھے، پاگلوں کو کاغذ چنتے دیکھا، آوارہ بچوں کو فٹ پاتھوں پر کتوں کے ساتھ سوتے دیکھا تو اولڈ پیپل ہوم بنا دیا، پاگل خانے بنا لیے، چلڈرن ہوم بنا دیا، دسترخوان بنا دیے
عورتوں کو مشکل میں دیکھا تو مٹرنٹی ہوم بنا دیا۔ لوگ ان کے جنون کو دیکھتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، یہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ عیدی فاؤنڈیشن ملک میں ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا۔ یہ ادارہ سن 2000 میں گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا ہے۔ عیدی صاحب نے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی ایمبولینس سروس شروع بنا دی ہے۔ ایمبولینس عبدالستار ایدھی ملک میں بلا خوف پھرتے رہتے تھے۔ یہ وہاں بھی جاتے جہاں پولیس مقابلہ ہوتا یا فسادات ہو رہے ہوتے۔ پولیس، ڈاکو اور متعارف گروپ انہیں دیکھ کر فائرنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ ملک کا بچہ بچہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد عبدالستار ایدھی کو جانتا ہے۔ ایدھی صاحب نے 2003 تک گندے نالوں سے 8,000 نعشیں نکالیں، 16,000 نوزائیدہ بچے پالے۔ انہوں نے ہزاروں بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ یہ اس وقت تک ویلفیئر کے درجنوں ادارے چلا رہے تھے۔ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، عورتیں زیورات اتار کر ان کی جھولی میں ڈال دیتی تھیں، نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر انہیں دے کر خود وین میں بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔ عبدالستار ایدھی آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، مگر ان کے بنائے ہوئے فلاحی ادارے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ پاک ایدھی مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔